دیہات کی زندگی، مصنف عبد الحلیم شرر۔ اے شہر کے عالی شان محلوں میں رہنے والو، تمہیں نہیں معلوم کہ دیہات کے رہنے والے دنیا کا کیا لطف اٹھاتے ہیں۔ تم ایک منزل عشرت میں ہو، عالم کی نرنگیاں تمہاری نظر سے بہت کم گزرتی ہیں۔ جس مقام پر تم ہو وہاں صبح و شام کی مختلف حقیقتیں بھی اپنا پورا پورا اثر نہیں دکھا سکتیں۔ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ آفتاب کب نکلا اور کب غروب ہوا، ہوا کس طرف کی چلی اور کیا بہار دکھا گئی۔ مگر غریب دیہات والے، جنہیں تم اکثر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، وہ ان امور کا ہر وقت اندازہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر صبح انہیں ایک نیا لطف دیتی ہے اور ہر شام سے انہیں ایک نئی راحت نصیب ہوتی ہے۔ گاؤں کے جفا کش رہنے والے صبح کے تارے ہنوز جھلملانے بھی نہیں پاتے کہ وہ اپنی رات کی راحت سے اکتا چکتے ہیں۔ ایسے وقت میں نسیم کے خوشگوار اور نازک جھونکے آتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ انہیں جگانے لگتے ہیں۔ اس وقت ان کے ناز اور باد سحر کے نیاز دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صبح کی ہوا نہایت شگفتگی کے ساتھ جگاتی ہے اور وہ نہیں جاگتے، صرف کروٹیں بدل بدل کر رہ جاتے ہیں۔ باد سحر یوں ہی اصرار کرتی ہوتی ہے کہ صبح کے نقیب مرغان سحر اٹھتے ہیں اور انہیں اٹھاتے ہیں۔ غریب محنت پسند لوگ تازہ دم اٹھ بیٹھتے ہیں، وقت کی کیفیتوں کو نہایت غور سے بڑے لطف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جھونپڑیوں سے باہر نکلیں، آسمان کو دیکھا جس میں تارے جھلملا رہے تھے، افق مشرق پر نظر ڈالی جو رات بھر کے چمکے ہوئے تاروں پر غالب آئی جاتی تھی، کچھ کچھ نمودار ہونے والے درختوں کو دیکھا جن پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ یہ سما انہیں اپنی خوبیاں دکھا کر بے خود کرنے کو تھا کہ انہوں نے اپنے دن کے کام کو یاد کیا۔ آگے بڑھے اور رات کی دبی ہوئی آگ پر گری ہوئی پتیاں جمع کر کے آگ جلائی، تاپ تاپ کے افسردہ ہاتھ پاؤں کو گرمایا۔ اس کے بعد پاس کے شکستہ جھونپڑے میں جا کر بیل کھولے اور عین اس وقت جبکہ آفتاب کی کھڑی کھڑی کرنیں مشرقی کنارہ آسمان سے اوپر کو چڑھتی نظر آتی ہیں، یہ لوگ لمبے لمبے ہلوں کو کاندھے پر رکھ کر کھیت کی طرف روانہ ہوئے۔ کھیتوں کی مینڈوں پر جا رہے ہیں اور زمین کی فیاضیوں کو کس مسرت اور خوشی کی نظر سے دیکھتے جاتے ہیں۔ ہرے ہرے کھیت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے لہرا رہے ہیں۔ نظر اس خوشگوار سبزی پر عجب لطف کے ساتھ کھیلتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پودے جو خدا کے پاس سے دنیا والوں کی روزی لے آتے ہیں، کس قدر شگفتہ اور بشاش نظر آتے ہیں۔ رات کا برقع اڑھا کر آسمان نے انہیں اور زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے، کیونکہ تاروں کی چھاؤں میں اس وقت ان کی نازک اور چھوٹی پتیوں پر شبنم کے موتی جھلک رہے ہیں۔ ایک عالم جواہر ہے جس پر جھلملاتے ہوئے تاروں کی شعاعیں خدا جانے کیا کیفیتیں دکھا رہی ہیں۔ ان جفا کشوں نے اس وسیع میدان کو نہایت شوق سے دیکھا جو اس وقت تو صرف ان کی نظر ہی کو خوش کرتا ہے، مگر اصل میں قدرت کے ہدیے اور نیچر کے تحفے ہر جاندار کو اس کی فیاضیوں سے ملتے ہیں۔ یہ لوگ کھیتوں میں پہنچ کر اپنی غفلت پر نادم ہو گئے، کیونکہ اور لوگ ان سے پیشتر پہنچ چکے تھے۔ یہ لوگ تر و تازہ کھیتوں میں منتشر ہو گئے۔ آفتاب کی کرنوں نے جو امیر غریب سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، کھیتوں کی مینڈوں اور کنوؤں کے کناروں پر ان کا خیر مقدم کیا۔ صفحہ نمبر 51۔
اب یہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں کہ نیچر کے جذبات بھی ان پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتے، اور قدرت کی بہار بھی ان کی دل فریبی کرنے سے عاجز ہے۔ وہ ہرا ہرا سبزہ زار، وہ سہانا سما، وہ صبح کی بہار، وہ تر و تازہ ہوا، وہ اجلی کرنیں، ایسی چیزیں ہیں جن کا شوق اکثر بے چین طبیعت والوں کو شہروں سے باہر کھینچ کر لے جایا کرتا ہے۔ بار بار ہم پر ایسی وحشت سوار ہوتی ہے کہ گھر سے 2-3 کوس تک نکل گئے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے روزانہ کے کاموں میں ایسے مصروف ہیں کہ کیفیتوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ زمین کی اس استعداد کے بڑھانے میں دل و جان سے سائی ہیں، جو صرف ان کے لیے نہیں، تمام دنیا کے لیے مفید ہے۔ جان توڑ محنت کر رہے ہیں۔ غریب کم قوت بیل جو شاید رزق رسانی عالم کی فکر میں دبلے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھوں کی مار کھاتے ہیں اور زمین کو پیداوار کے قابل بناتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی محنت آسان کرنے کے لیے یہ لوگ نہایت دردناک آواز میں کچھ گاتے جاتے ہیں، اور ان کی آواز کھلے میدان میں گونج گونج کر ایک نئی کیفیت پیدا کرتی جاتی ہے۔ کنووں کے کنارے والے پانی نکال نکال کر زمین کو سیراب اور چھوٹے چھوٹے درختوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ دیکھو، وہ کس شوق سے اس بات کے منتظر ہیں کہ ڈول اوپر آئے اور اونڈے لیں، اور جس وقت ڈول ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کس جوش کے عالم میں چلا اٹھتے ہیں۔ پانی ان کی بڑی دولت ہے، جس کی امید میں وہ آرزو مند بن کر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی کنووں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ آفتاب پوری بلندی پر پہنچ کر نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جھکتے جھکتے افق مغرب کے قریب پہنچتے وقت باقی عالم کی دلچسپیوں سے رخصت ہونے کے خیال میں زرد پڑ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آفتاب کی حالت اور وضع میں اختلاف ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہ تھکنے والے اور دھن کے پکے دہقان ایک ہی وضع اور ایک ہی صورت سے اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ نہ محنت انہیں تھکاتی ہے، نہ مشقت انہیں ماندہ کرتی ہے، نہ دھوپ سے پریشان ہوتے ہیں، نہ کام کرنے سے اکتاتے ہیں۔ الغرض آفتاب غروب ہوتا ہے، دن ان سے رخصت ہوتا ہے، اور یہ شام کی دل فریب کیفیتوں کا لطف بخوبی دیکھ کر، یہ امید لگا کر کہ کل کھیتوں کو آج سے زیادہ تر و تازہ پائیں گے، اپنے کھیتوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ خوش خوش اس کچے اور کم حیثیت گھر میں آتے ہیں، جسے ہم نہایت ذلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ بی بی غریبی کا کھانا اور فصل کے مناسب غذا ان کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے، اور یہ تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کر کے کھاتے ہیں، اور دوسرے دن کی محنت کا خیال کر کے اپنے تئیں سویرے ہی سلا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت شہروں کے پہر دن چڑھے تک سونے والے سیاکار اپنی شرمناک زندگی کے برے نمونے دکھانے کے لیے جاگتے ہیں۔ زاہد نماز عشاء پڑھ کے سو چکا ہے، بے فکر گپے اڑا رہے ہیں، شعراء مضمون آفرینی کی فکر میں ہیں، امراء کے محلوں میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، بچے کہانیاں سن رہے ہیں، طلبہ کتاب پر جھکے ہوئے ہیں، میکش وہ پیاس بجھا رہے ہیں جو کمبخت نہیں بجھتی ہے۔ سیاکار بدکاری کی دھن میں شہر کی سڑکیں اور گلیاں چھان رہا ہے، اور جفاکش عجب میٹھی نیند میں غافل ہو گئے ہیں تاکہ تڑکے آنکھ کھل جائے۔ یہ پچھلا اطمینان اور یہ سچی آسائش بے شک حسد کے قابل ہیں۔ صفحہ نمبر 53۔ گاؤں عموماً قدرت کا سچی جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ وہاں کے سین اپنی سادگی اور دل فریب کیفیتوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ اے شہر کے نازک خیال اور چاک بدست کاریگروں،
وہاں تمہاری صنائعیوں کی بالکل قدر نہیں، وہاں صرف قدرت کی کاریگری عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور خدا کی فیاضیاں بڑی کامیابی اور نہایت شوق کے ساتھ پسند کی جاتی ہیں۔ ان کی خوشی کا پیمانہ بہت چھوٹا اور تنگ ہے، وہ بہت تھوڑے عرصے میں خوش ہو جاتے ہیں، اور ادنا مسرت ان کی دل فریبی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ لہلہاتے ہوئے سبزہ زار جنہیں وہ روز صبح و شام آتے جاتے وقت دیکھا کرتے ہیں، ان کے مسرور کر دینے کے لیے بہت کافی ہیں۔ وہ تر و تازہ کھیت جن سے زیادہ پیداوار کی امید ہے، ان کی خوشی کو اعتدال سے زیادہ بڑھا دیا کرتے ہیں۔ دیہات کا چودھری اگرچہ اس کی حکومت چند کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکانوں اور ایک وسیع میدان پر محدود ہے، مگر اپنے حلقے کا پورا بادشاہ ہے۔ اس کے آگے وہاں کی مختصر آبادی میں ہر ایک کا سر جھک جاتا ہے۔ اس کے راج کو ہر شخص بلا عذر تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کے فیصلوں کی کہیں اپیل بھی نہیں ہوتی، مگر باوجود اس حکومت کے دیکھو وہ کس بے تکلفی سے اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ دنیاوی پرتکلف فرش کی ضرورت نہیں، میز کرسی کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ قدرت کے سادے فرش اور خدا کی زمین پر اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے رتبے کے قریب ہی سمجھتا ہے، اسی لیے نہ وہ کسی مقام پر بیٹھتا ہے اور نہ گاؤں والے کسی ذلت کی جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ بس یہ حالت ہے کہ اگر عزت ہے تو سب کی۔ اس کے گھر میں بھی وہی سامان اور فرنیچر ہے جو اس کے ماتحتوں کے گھر میں ہے۔ پیال اس کا نرم اور آرام وہ بچھونا ہے، کچی مگر صاف اور لپی ہوئی کوٹریاں اس کی خوابگاہ ہیں۔ جفا کش اور گھر گرہست بہو بیٹیوں کے ہاتھ پاؤں اس کے خادم ہیں۔ کوٹریوں میں بھرا ہوا غلہ اس کی دولت ہے۔ چند دبلے اور لاغر مویشی اس کا قیمتی سرمایہ۔ ایک کم حیثیت مکان اس کی کوٹھی ہے، اور ارد گرد کے کھیت اور آس پاس کا سبزہ زار اس کا جاں فضا باغ ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ گاؤں والوں کی یہ بات کس قدر قابل ذکر ہے کہ وہ ایک سادی اور بسیط حالت پر ہیں۔ ان کی کفایت شاری کی زندگی کس صفائی اور اطمینان سے گزرتی ہے۔ ان کی فکریں ہمارے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ وہ ہمارے روپے پیسے کی بھی محتاج نہیں۔ ہمارا سکہ بھی ان میں بہت کم مروج ہے، کیونکہ ان کی نظر ہر وقت رزاق مطلق کی طرف لگی رہتی ہے، اس لیے وہ خدا کی بے واسطہ ضیافتوں ہی سے سونے کا کام بھی نکال لیتے ہیں۔ غلہ اور اناج ان کا سکہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ان کی ضرورتیں رفع کر سکتی ہے، غلے کے عوض میں ان کو بآسانی اور با کفایت مل سکتی ہے۔ غریب دیہاتیوں کی یہ بات اس قابل ہے کہ ہم ان سے ایک کارآمد سبق لیں۔ اتفاق ان کی قوت ہے، اور باہمی ہمدردی ان کا ہتھیار ہے۔ افلاس اور آفات سماوی بھی کبھی ان کی دشمن ہو جاتی ہے، مگر وہ اس ہتھیار کو لے کر اٹھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں پانی پہنچاتے وقت وہ باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کھیتوں میں بیج ڈالتے وقت وہ ایک دوسرے کو غلہ قرض دیتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عالم کی فکر اپنے سر لیتے ہیں اور دنیا بھر کے لیے خود مصیبت میں پھنستے ہیں۔ ہم بے فکر ہیں اور اپنی اغراض اور بقائے زندگی کے اسباب بھولے ہوئے ہیں، مگر ہماری طرف سے اس کام کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اس جفا کشی کے انعام میں خدا کی طرف سے انہیں جو کچھ ملتا ہے اس میں سے خود بہت کم لیتے ہیں اور سب ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 55۔ ایک کسان کی زندگی پر غور کرو اور اس کی سالانہ محنت و مشقت کا اندازہ کرو کہ کس طرح جان توڑ توڑ کر اور اپنے تئیں مٹا مٹا کر
جفا کشی پر تلا رہتا ہے اور اس کے بعد یہ غور کرو کہ وہ کس لیے اس مصیبت میں پڑتا ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کا کتنا بڑا ہمدرد ہے اور حب ملک اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بے شک وہ ساری دنیا کے لیے یہ محنت کرتا ہے اور اس سے زیادہ نوع انسان کا دوست دنیا بھر میں نہ ملے گا۔ اے ہمدردی قوم کا لفظ بار بار زبان پر لانے والو، اگر اپنی کوششوں کا کچھ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان غریب جفاکش دہقانوں کی پیروی کرو۔ قوم کی کھیتی روز بروز کملاتی جاتی ہے اور چند روز میں بالکل سوکھ جائے گی۔ تمہارا فرض ہے کہ جلدی اٹھو اور جس طرح ہو سکے اپنی راحت بیچ بیچ کر ان کھیتوں میں پانی پہنچاؤ۔ قومی کھیت کے پودے یعنی موجودہ نسل بھی نہ سنبھلی تو کہیں کے نہ رہو گے۔